آج بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو قیامت کو مانتے نہیں ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، دنیا ہی ہے سب کچھ، جو کرنا ہے بس یہ حیات تو دنیا، بس دنیا کی حیات ہے، بس اسی کو جو کرنا ہے انجوائے کرو، زندگی گزارو، کوئی قیامت نہیں۔ ایک یہ کرو، ایک وہ ہے کہ ہے قیامت مگر گمان کرتے ہیں، مطلب شاید ہوگی لیکن ایسی ہوگی ویسی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو قیامت پہ یقین رکھتا ہے۔ اب میں قیامت پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن کیا میں اپنی قیامت کو صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ خب قیامت کا ذکر قرآن میں، حدیث و روایات میں، آپ قرآن کھولیں، قرآن میں 30% جو تقریباً چیزیں ہیں، یا ہر صفحے میں بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آیت آپ کو آخرت کا منظر بیان کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی باتیں بیان کر رہی ہے۔ اگر آپ یہاں سے گھر سے آفس جائیں تو رستے میں 3-4 بل بورڈ لگے ہوئے ہوں، تم نے مرنا ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھیں گے، آئیں گے، دیکھیں گے، آہستہ آہستہ آپ کے دل میں قیامت کا خوف پیدا ہوگا۔ آپ جب کام پہ جائیں گے تو وہ قیامت آپ کے اندر ہوگی، جھوٹ نہیں بولو۔ جو آدمی اپنی قیامت کی اصلاح کرے گا وہ کیا ہے؟ جس کو پتا ہو کہ مرنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، تو کیا کرے گا؟ جھوٹ نہیں بولے گا، چوری نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، حق نہیں کھائے گا۔ دیکھو نا، آٹومیٹک سسٹم صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ اثرات معاد مرتب کرتی ہے۔ اور یہ گفتگو ہمارے ہاں بالکل آف ہے، شارٹ ہے۔ قیامت کی جہاں 50,000 سال کھڑے ہونا ہے، ہر ایک مقام 50 مقام پہ، ہر مقام پہ 1000 سال کھڑے ہوں گے آپ۔ یہاں تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑ جائے آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہاں تو کوئی بجلی بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے، UPS بھی نہیں چلے گا، وہاں کچھ نہیں ہے، جنریٹر وینریٹر کچھ نہیں ہے وہاں۔ یوم حسرت ہے، وہ حسرت کھائیں گے لوگ۔ کوئی شیلٹر نہیں ہے سوائے اس کے جو لے کے جاؤ، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی نکل جائیں گے مولانا، نکل جائیں گے ہم۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ہیں۔ یہ امام نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ میرا شیعہ وہ ہے جو میری اطاعت کرے، اطاعت کرے۔ پہلی چیز یہی ہے کہ معاد انسان کو رشد دیتی ہے، انسان کی زندگی آٹومیٹکلی صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اسے قیامت پہ یقین ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ ماجرا کیا ہوگا، معاملہ کیا ہوگا۔ اس کی زبان کنٹرول ہو جائے گی، اس کی آنکھیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ خوب یہ فرق ہے کسی چیز کے علم ہونے میں اور کسی چیز کے یقین ہونے میں۔ علم سب کے پاس ہے، علم سب کو پتا ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے ایک ٹائم آئے گا دنیا کولیپس ہو جائے گی، سائنس بھی کہتی ہے آئیں گی چیزیں گریں گی، دنیا ختم ہو جائے گی، سورج آہستہ آہستہ آ رہا، سائنس بھی کہہ رہی ہے، علم ہے، لوگوں کو علم ہے، لیکن یقین۔ اور پھر عین الیقین، حق الیقین ان کو ہوتا ہے کہ جن کے سامنے کائنات کھلی ہوئی کتاب ہو۔ مولا متقیان اپنی مناجات میں کیا فرما رہے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہے اصل میں۔ امام اپنی مناجات میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ، امام فرما رہے ہیں، یعنی اس ماجرے کو، اس کینوس کو لفظوں میں آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، رنگ بھر رہے ہیں امام۔ مناجات امیر المومنین آخرت کو رنگ بھر رہی ہے، رنگ۔ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، امام کہتے ہیں، سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ امام جب یہ کہہ رہے ہیں، مگر ہمیں کیا پتا، امام نے پتہ نہیں کیا کہا ہے، ہمیں اس سے کیا، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں امام نے کیا کہا ہے۔ اللہم صلی
امام خود گزر رہے ہیں، آپ نہج البلاغہ اٹھائیں، آپ امام اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں، امام نے کہا یہ دیکھو یہ ان کی حالات، یہ جو قبرستان ہے ان سے امام گزرے ہیں، رسول خدا اپنے اصحابیوں کے ساتھ گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی کا وہ واقعہ آخری وقت میں ہے، کہا مجھے قبرستان لے جاؤ، بہت طولانی وہ گفتگو ہے کہ اللہ کی اجازت سے انہوں نے مردے کو کہا کہ باہر نکلو اور ایک ایک حال بتاؤ، روح کے نکلنے کا معاملہ کیا تھا۔ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہمیں کیا اس سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا۔ ابھی یہاں سے جو ہے وہ کہیں گھومنے پھرنے جانا ہو، کہیں پاکستانی چلے جائیں تو ویدر، موسم کیسا ہے، اگلے 5 دنوں میں بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، کپڑے کون سے لے کے جائیں، کھانا کیا ہوگا پینا، 5 دن کے لیے جا رہے ہیں، اور جہاں قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون، تم ہمیشہ وہیں رہو گے، ادھر موسم کیسا ہے، ادھر ویدر کیسا ہے، کیسے کپڑے لے کے جانے ہیں وہاں پہ، وہاں برانڈ نہیں چلے گا، وہاں کوئی اور برانڈ چلے گا۔ جو جتنا امام کے قریب ہوگا وہ ادھر بھی اتنا ہی قریب ہوگا۔ سید الشباب الاہل الجنہ کون ہے؟ جنت کے سردار، سرداروں سے آج بنا کے رکھو، کل وہی سردار۔ عزیزان محترم، میرا مقصد خدا نخواستہ آپ کو مایوس کرنا یا ڈرانا نہیں ہے، ٹچ بس تھوڑا سا ہلے زندگی میں۔ آج معاشرے میں جو فقدان ہے، آج پورا معاشرہ انحطاط کی طرف ہے۔ آپ دیکھیں حالات، دیکھیں ڈائیورس ریشو، دیکھیں رویے، دیکھیں گھروں کے۔ مجھے کسی نے بولا کہ مولانا صاحب وہ مجلس میں پڑھیں آپ، میں بھول جاتا ہوں، مجھے اب کیا اپنے یاد اتنا نہیں رہتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، کہ وہ ہماری والدہ نے جو ہے وہ ایک بہن کو بھی ڈائیورس کلا دی، دوسری کو بھی ڈلا دی، تیسری کو، خدا کے لیے ان کو سمجھائیں، مجلسیں پڑھتی ہیں، زیارت پہ جاتی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ خوف نہیں ہے قیامت کا، حساب کتاب ہوگا۔ دنیا ہمارے لیے مقصد بن گیا ہے، اور جب دنیا مقصد ہو تو بس پھر کیا ہے، لقمہ لذت یہاں تک ہے، زبان تک، پھر لذت ختم ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا دین تمہارے منہ میں رکھا ہوا کیا ہے؟ لقمہ، جب دل چاہتا ہے نکل لیتے ہو، اپنی مرضی کا دل، بس۔ اگر آپ تو قیامت پہلی چیز آپ کی یہی ایڈجسٹ کرتی ہے، اگر آپ قیامت کی اصلاح کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، قیامت پر یقین انسان کو بذل سکھاتا ہے، یعنی اپنے خون کی قربانی دینا، بذل دینا۔ آپ دیکھیں کربلا کے اندر جو لوگ تھے ان کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ معاد کو اصلاح کر رہے تھے، وہ اپنے مقام کو قیامت میں دیکھ رہے۔ اس لیے آپ دیکھیں حتیٰ بعض روایت میں ہے کہ اصحاب امام حسین مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ماجرا کوئی اور ہے، وادی کوئی اور ہے، اس وادی کی طرف جا رہے ہیں۔ خوب انسان اگر ایک چیز ایڈجسٹ کر لے، معاشرہ سکوت سے بچ جائے۔ اگر ہم سب کو قیامت کا خوف ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ ہم روڈ پہ کیسے ہوں گے؟ ہم محلے میں کیسے ہوں گے؟ ہمارے حکمراں کیسے ہوں گے؟ ہمارا تو خواب ہی ہے کہ یہ اچھے ہوں، ویسے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن وہاں ان کے ساتھ اچھا ہوگا نہیں۔ ویسے اس خوش فہمی میں نہ رہیے کہ وہاں اچھا ہو جائے گا ان کے ساتھ، نہیں۔ اللہ جب کوئی ذمہ داری دیتا ہے کاندھوں پہ، ایک شخص ہے نا، ایک شخص ہے جو چھپ کے گناہ کرتا ہے، اس کا گناہ کسی کے اوپر اثر مرتب نہیں کرا، اس کے اوپر گناہ ہے، اس کا حساب کتاب۔ لیکن ایک شخص ایسا کام کرتا ہے کہ پورا معاشرہ گناہ گار ہو جائے، اس کی پکڑ زیادہ ہے۔
تو اگر کسی کو کوئی بھی کرسی ملتی ہے، کوئی بھی جاب ملتی ہے، مطلب مجھے اللہ نے یہ ممبر دیا، وہ ذمہ داری ہے. اب اگر میں کوئی یہاں سے ایسی بات کروں کہ جس سے آپ کا عقیدہ تبدیل ہو جائے، صحیح سے ہٹ جائے، آپ کا عمل ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، میری پکڑ ہے، مجھے خدا چھوڑے گا تھوڑی. مطلب ہاں غلط جس نے کیا اس نے تو کیا، میرے ساتھ تو جو ہوگا وہ. اسی طرح اگر جب آپ کے پاس خدا کوئی چیز دیتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا حساب کتاب لیا جائے گا. اب انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اگر ادا نہ کرے، خوف قیامت نہیں ہے. آپ دیکھیں جب امام حسین چھٹی محرم کو اپنے حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر اور چند لوگوں کے ساتھ عمر ابن سعد سے ملاقات ہوئی، تو کیا امام نے مذاکرہ تھوڑی کیا تھا کہ مثلا تم یہ کر لو ہم یہ کر لیں؟ نا، امام اس کو پیغام دے رہے تھے کہ ایسا ایسا ہے ہماری طرف سے. بس اس میں امام نے یہی کہا کہ دیکھو قیامت کا خوف کھاؤ. قیامت کا امام نے اس سے قیامت یاد دلائی کہ یہاں تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں شہر رہے کی حکومت مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، قیامت کو یاد کرو. تو ہمارے حکمرانوں کو بھی قیامت کو یاد کرنا چاہیے. آج اپنی ملک کے حدود دشمن کو دے دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں نا. کیا ہے یہ ڈالر نیچے کیوں آ گیا؟ آپ نے اپنی اس ایئر اسپیس دے دی ہے دشمن کو، ڈرون اڑ رہا ہے آپ کا. حساب کتاب ہے آپ کا، حساب کتاب لیا جائے گا، آپ کو نوچا جائے گا، چیخ و پکار ہوگی. اس وقت انسان کو دیکھا کاش میں حکمراں ہی نہیں بنا ہوتا. اور یہ اتنی جائیداد اور اتنی دولت اور اتنے اسکائی اسکریپرز، مدد شداد سے زیادہ انسان کے پاس کوئی جنت ہے کیا جو اس نے دنیا میں بنائی تھی؟ خدا نے موقع نہیں دیا. خوف خدا، خوف خدا ضروری ہے. آج معاشرے میں خوف خدا نہیں ہے. مطلب جو ویسے بھی جاتے ہیں، ہم مطلب میں تو اپنی کیا بات ہے، مجھے تو خیر چانس زیادہ دیتے نہیں یہ لوگ، لیکن جو لوگ خوف خدا یاد ہی نہیں دلاتے. آپ خوف خدا یاد دلائیں. مرنا ہے سب نے، موت آنی ہے سب کو. سورہ کہف آیت نمبر 32 سے 44 تک 2 بھائی ہیں یا 2 دوست ہیں، داستان سنا رہی ہے، واقعہ بیان کر رہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ قرآن ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، ہمیں کیا تو قرآن کیا ہے؟ قرآن 2 لوگوں کا ذکر کر رہی ہے. کیا؟ جو بھائی ہیں یا دوست ہیں. ایک ثروت مند ہے، بہت امیر ہے، باغ ہیں، زراعت ہے، میوے پھل، بہترین زمین ہے. دوسرا فقیر ہے، غریب ہے. لیکن جو امیر ہے وہ عیاش، خدا کی اطاعت نہیں ہے. جو فقیر ہے وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس نے اس کو بولا کہ دیکھو قیامت ہے، معاد ہے. اللہ نے میں تمہیں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے تم سے حسد ہے، نہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ کی راہ میں انفاق کرو. قیامت میں خدا تمہیں، تو وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اگر قیامت ہو، اور اگر ہوگی بھی تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوگی. یہاں پہ بھی باغ ہیں، وہاں بھی باغ ہوں گے. اب یہ سمجھتے ہیں جو یہاں پہ ابھی حکومت ہے وہاں پہ بھی یہ حکومت کریں گے، وہاں پہ بھی رات کو عدالتیں کھلیں گی اور سب معاملہ ہوتا ہے. وہاں عدالت رات کو نہیں کھلے گی، وہاں رات ہی نہیں ہے. وہاں پر صرف ایک ہی عدالت ہے، ایک ہی مالک ہے بس. اور وہاں پر کوئی کچھ کر نہیں پائے گا. وہاں بدن کے اعضاء خود بولیں گے. یہی ہوا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک دن وہ صبح اٹھا، جو امیر تھا، دیکھا اس کا باغ جل گیا، خاک ہو گیا. دوسرے نے کہا دیکھو میں تمہیں کہتا تھا نا قیامت ہے، کر لیتے اللہ کی راہ میں انفاق. عزیزان زندگی یہی ہے بس. اس لمحے کو پہچاننے کے لیے تو خدا نے اولیاء بھیجے.
لا الہ الا اللہ. مجھے بتائیں کسی نبی نے کسی سے کچھ مانگا؟ کچھ مانگا؟ خود خاتم الانبیاء محبوب کبریا کچھ مانگا؟ پتھر کھائے، تکلیفیں، شیب ابی طالب، صرف ایک چیز مانگی. اور جو مانگ رہے ہیں، وہ جو مانگا ہے وہ مانگا اپنے لیے نہیں ہے. محبوب خدا ہے، سائل نہیں ہو سکتا، وہ دینے والا ہے، سائل نہیں ہوتا. یہ جو سوال ہے نا کہ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا، خدا نے کہا نا نبی ان سے کہو کہ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا سوائے مودت کے. قل لا اسألکم، کہو کہ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا، صرف مودت کی. یہاں پر بھی علماء کہتے ہیں رسول سائل نہیں ہے. رسول سائل بن کر تھوڑی آپ کے پاس آیا ہے، وہ تو آپ کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ہے. یہاں پر رسول کا سوال امت کو بچانے کے لیے ہے. میں جو تم سے سوال کر رہا ہوں میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں کہ کچھ نہیں چاہیے، صرف مودت چاہیے. مودت دو. اللہم صلی علی مودت دو. یہاں حاجت نہیں ہے. خدا کیوں اپنے بندے کو بولے گا کہ اپنی امت سے مانگنا؟ یہ دروازہ کھول رہے ہیں رسول کہ اس در کے ذریعے سے رحمت الہی میں آؤ. مودت، صرف محبت تمہاری زندگی بدل دے گی. بس محبت کرو. آج جوان سوال کرتا ہے کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ مجھ سے آج ایک لڑکے نے سوال کیا کہ مولانا صاحب کیا اہل سنت امام زمانہ سے مل سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کتنا برین کوٹڈ کیا گیا ہے. امام زمانہ سنیوں کا نہیں ہے، صرف شیعوں کا ہے. میں نے کہا بھائی امام تو سب کا ہے. سنی کیا، وہ تو سب سے ملتا بھی ہے، جو مسلمان نہیں بھی ہیں اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ امام ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں علماء کرام نے بیان کیے. شخص اہل سنت ہے. آیت اللہ شمس الدین نے بھی واقعے کو بیان کیا. عراق میں ایک جگہ پر کشتیوں کے ذریعے سے جاتا ہے، جنگل سے جڑی بوٹیاں لاتا ہے، تیل لاتا ہے، واپس آ کے بیچتا ہے. ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا تو دیکھا کچھ لوگ، جس بندے نے اس واقعے کو کوٹ کیا، کہتے ہیں کہ میں نے، اس نے بتایا کیا کہ میں جا رہا تھا تو اس اکیلے کو مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں. تو کہا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کیونکہ میں اہل بیت کو ماننا شروع کر دیا ہے. کہا واقعہ؟ کہا ایسے ہوا کہ میں جاتا تھا اور لاتا تھا، رات ہو گئی، تاریک ہو گئی، میں پلٹ نہیں پایا. میں نے جتنا مجھے آتا تھا، جس کو میں پھکار سکتا تھا میں نے پھکارا. خوف کوئی نہیں آیا. مجھے یاد آیا میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ کبھی پھنس جاؤ بیابانوں میں تو 12ویں کو یاد کرنا، اس کو پکارنا. کہ میں نے پکارا، میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار نمودار ہوا، آیا میرے پاس. میں لاؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں. کہا میں نے سوال پوچھا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ میں مشکل میں ہوں تو آپ خود کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر لمحے کوئی نہ کوئی پکارتا ہے، یا مہدی ادرکنی. کہا جو پکارتا ہے ہم اس کے پاس پہنچتے رہتے ہیں. عزیزان محترم، امام سب کا ہے، زمانے کا ولی ہے، کوئی قید، کوئی باؤنڈری نہیں ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہماری زندگی میں بعض اوقات کوئی ہمیں بچا دیتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے. بہت بڑے عالم دین تھے، بیمار ہوئے، تکلیف میں تھے، ناراض ہوئے، تھوڑے سے ناراضگیاں ہوئیں. حسن آئے تو ناز آ ہی جاتا ہے. خوب آدمی بزرگ ہو
تو اپنے صحن میں پریشانی میں ٹہل رہے ہیں کہ میں اتنی مشکل میں ہوں، بیماری میں ہوں، امام آ ہی نہیں رہے۔ چلتے چلتے دیکھا گھر کے صحن میں کوئی ساتھ چل رہا ہے، دیکھا تو امام تھے۔ کہا مولا، کہا یہ تم نے کیسے کہا کہ ہم تمہاری پریشانی میں تمہارے ساتھ ہیں؟ فلانی جگہ تم پھنسے تھے، اگر ہم نہ آتے تو ہلاک ہو جاتے۔ فلانی جگہ تمہیں ضرورت تھی، ہم نے بھجوایا، تم رہ جاتے۔ ہمیں زندگی میں نظر نہیں آتا۔ امام ہے، امام کی اپنی حدیث ہے، شیخ صدوق کو، جتنے علماؤں کو لکھی ہے، ہم تمہارے احوالات سے باخبر ہیں، اگر ہم تمہاری خبر چھوڑ دیں دشمن تمہیں چیر پھاڑ ڈالے۔ عزیزان مولا، امام در در رحمت